بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے ہم سب کو دولت ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کے بابرکت لمحات اور بابرکت ساعات عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے التجا ہے، عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ذات اقدس محض اپنا کرم فرماتے ہوئے اور اپنا فضل فرماتے ہوئے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری عبادات کے مطابق اور موافق نہیں بلکہ اپنی شان رحمت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ کل کی اپنی معروضات میں فقیر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گہسو تابدار اور زلف عنبری کا تذکرہ کر رہا تھا، اور آخر میں نے اپنا درد دل آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ آج اس درد دل کو میں بار دیگر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اور تڑپتی ہوئی روح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ یقین رکھنا کہ میرا مقصود کسی کی دل آزاری نہیں اور دل شکنی نہیں، بلکہ اپنا پیغام محبت آپ تک پہنچانا ہے۔ اور یقیناً جو عوام اہل ایمان کرتے ہیں وہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے پیش نظر کرتے ہیں، مگر اس حقیقت کی جانب ان کی توجہ بہت کم دلائی گئی ہے۔ اور میں نے اس امر کا تجربہ کیا ہے کہ جس صاحب کی توجہ بھی میں نے اس جانب دلائی، اس نے اس امر کو محسوس کیا اور اس نے اس امر کا اعتراف کیا کہ واقعتاً تعظیم اور تکریم کا پہلو اس امر میں نہیں ہے بلکہ اس امر میں ہے۔ میں تصریح کرنے سے پہلے آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس عظمتوں، رفعتوں، شان اور شوکتوں کی معراج پر ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس معزز ترین، مکرم ترین اور محترم ترین بارگاہ اقدس ہے۔ وہاں پر معمولی سی گستاخی اور بے ادبی بھی، معمولی سی لغزش اور معمولی سی کوتاہی بھی، معمولی سی تقصیر بھی حبط اعمال کا باعث بن سکتی ہے، یعنی اس سے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کرنا اور تکریم کرنا یہ عین ایمان ہے۔ آپ اس امر پر غور فرمائیں کہ باپ کا ادب بیٹا سکھاتا ہے، ماں کا ادب بیٹی سکھاتی ہے، والدین کی تعظیم اولاد سکھاتی ہے، اساتذہ کی تکریم شاگرد سکھاتے ہیں، امام کا احترام مقتدی سکھاتے ہیں، شیخ کا احترام مرید سکھاتے ہیں۔ یہ اصول ہے اور یہ دستور ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، مگر قربان جائیں اور قربان ہوتے ہی جائیں اور سب کچھ قربان کر دیں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ جس کا ادب، جس کی بارگاہ ناز کا احترام،
جس کی بارگاہ نور کا اکرام رب العالمین سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میری محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو کہیں بے خبری میں تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اور اگر تمہاری آوازیں کہیں بے خبری میں بھی میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آواز سے بلند ہو گئیں تو سزا یہ ملے گی کہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہیں توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے نادانستگی میں ایک قربانی کے موقع پر ابھی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانور ذبح نہیں کیا تھا۔ صحابہ نے اپنے جانور کچھ نے ذبح کر لیے۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ نازل کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، قربانی نیک عمل ہے، مگر میرے محبوب کا احترام اور اکرام سب سے فوقیت رکھتا ہے۔ آئندہ سے تمہارا کوئی کام میرے محبوب کے کام سے پہلے نہ ہو۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو احکام دین سکھاتے۔ اگر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جاتا اور صحابہ کو ضرورت پیش آتی کہ وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امر کو آپ دہرا دیں، اس بات کو آپ دوبارہ بیان کر دیں، یہ بات ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ اور عربی زبان میں صحابہ کرام اس کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے، جس کا معنی ہوتا کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر مہربانی فرمائیے، اور مہربانی فرما کر اس مسئلہ کو، اس حکم کو، اس امر کو بار دیگر بیان فرمائیے۔ مگر اس دور کا منافق اس لفظ کی آڑ میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتا۔ منافق راعی کی عین کے نیچے زیر کو لمبا کر دیتے اور راعی کی بجائے راعینا کہہ دیتے، جس کا معنی ایک تو چرواہا ہے اور ایک بے وقوف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے کسی معنی کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، مگر منافق اس لفظ کا سہارا لے کر اپنی بد باطنی کا اظہار کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے پیغام اتار دیا، اپنا حکم نازل کر دیا اور کہا صحابہ، مجھے اس بات کی خبر ہے کہ تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہارے دل اور تمہاری روحیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم اور تعظیم سے لبریز ہیں، مگر اس لفظ کا سہارا لے کر کفار و منافقین میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ کو خلاف استعمال کرتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد تمہیں اس لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، آج کے بعد تمہاری زبانوں پر بھی راعی نہ آئے، بلکہ اس کی جگہ پر تم کہا کرو انظرنا واسمعوا، اور بہتر یہ ہے کہ انظرنا بھی نہ کہو، خاموش رہو۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اتنی توجہ سے بیٹھو کہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی حاجت نہ ہو۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال لے کر، کوئی مسئلہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ کئی ماہ گزر جاتے، صحابہ خاموش رہتے اور بارگاہ رسالت میں اپنی دعا کو، اپنی التجا کو، اپنی تمنا کو، اپنی آرزو کو، اپنی خواہش کو اظہار تک نہ کرتے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آتے اور جبرائیل امین اس صحابی کا سوال اپنی زبان میں عرض کرتے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے۔ صحابہ کرام کئی مہینے اپنے سوال لیے اپنے من میں سموئے رکھتے، اس لیے کہ بارگاہ رسالت کا ادب بڑا ادب تھا، اور یوں بے حس و حرکت میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے کہ پرندے حقیقت میں، یہ کلمات مبالغاتن نہیں، حقیقتاً پرندے یہ سمجھتے کہ جیسے درختوں کے منڈ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سروں کے اوپر پرندے درختوں کے منڈ سمجھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اس طرح کرتے تھے۔ ایک بار خطاب کے دوران میرے آقا نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ایک شخص سے کہا بیٹھ جاؤ۔ پڑوس میں ایک صحابی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے،
وہ بھی کھڑے تھے۔ میرے آقا کی جب آواز ان کے کانوں تک پہنچی، ان کو معلوم تھا کہ میرے آقا نے مجھے نہیں فرمایا، مسجد میں ایک شخص سے آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، مگر اس صحابی کے کانوں تک جب آواز پہنچی تو وہ صحابی اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و با یزیدی جا، کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس عرش اعلیٰ سے بھی نازک تر ہے۔ یہاں تو جنید و با یزید جیسے بھی اپنے سانس گم کر بیٹھتے ہیں، اور شاید شاعر کو احساس نہ رہا، جنید و با یزید کی یہ بات نہیں ہے، نفس گم کردہ میں آیت ابو بکر و عمری را، کہ اس بارگاہ میں تو ابو بکر اور عمر بھی اپنی سانسوں کو سی کر بیٹھتے تھے۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند نہ ہوں، تو اس کے بعد جلیل القدر صحابی، سارے صحابہ سے افضل، جن کے بارے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ امت مسلمہ میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام میں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ادب کا یہ مقام تھا کہ بارگاہ رسالت میں سالہ کریمہ کے بعد جب بھی تشریف لاتے اپنے منہ میں کنکر رکھ کر تشریف لاتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ان کی آواز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند ہو جائے۔ صحابہ کرام تعظیم و تکریم کا پیکر بنے، ادب و احترام کا پیکر بنے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے تھے۔ اور کیا خوب کہا خواجہ فخر الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ بھیگی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک کی باری آئی تو اپنے ہاتھ سے دستک نہ دینا، اپنے ناخنوں سے دستک نہ دینا، اپنی پلکوں سے دستک دینا، اور پلکوں کو بھی اشکوں سے بھگو لینا، پلکوں کو بھی تر کر لینا، ایسے نہ ہو کہ پلکوں کو بھی آہٹ آ جائے، پلکوں کو بھی بھگو لینا، بھیگی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سر مایا گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ اقدس میں میرے آقا دفن ہو گئے، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر فروکش رہیں۔ اگر کوئی پڑوسی اپنے گھر کے اندر کیل ٹھونکتا تو آپ اس کی طرف پیغام پہنچتی کہ تجھے خبر نہیں کہ اللہ کے رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آواز کو بلند کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر دو شخص اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کی طرف کینکر پھینکے، ان کو متوجہ کیا اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں خبر نہیں کہ تم کس جگہ پر بیٹھے ہو، تم اس مسجد میں بیٹھے ہو جس میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید آیا اور ہارون الرشید کی آواز بلند ہو گئی تو سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہارون تجھے خبر نہیں کہ تو اس بارگاہ میں کھڑا ہے جہاں پر آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے، اور جو آواز کو بلند رکھتے ہیں ان کو وارننگ ہے کہ ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ہارون نے آواز پست کر لی اور پوچھا امام یہ فرمائیں کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دعا کرنے والا اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لے۔ ہارون الرشید کہنے لگا کہ اگر میں چہرہ اپنے قبلہ کی طرف کرتا ہوں تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف میری پشت ہو جاتی ہے، میں عجیب اشتباہ میں پڑ گیا ہوں، میں کیا کروں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ اے خلیفہ کیا تو اس ذات اقدس کی طرف پیٹ کرے گا جو تیرے باپ کی بخشش کا بھی وسیلہ ہے اور جو کل قیامت کے دن تیری بخشش کا بھی وسیلہ ہوگا؟ حضرت امام مالک اشارہ کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی طرف۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر یہی حکم ہے۔ ہر فقیہ نے،
ہر مفسر نے، ہر محدث نے وہاں پر یہ حکم بیان کیا ہے کہ جہاں بھی دعا کرو منہ اپنا کعبہ کی طرف کر لو، جہاں بھی دعا کرو منہ اپنا قبلہ کی طرف کر لو، مگر جب گنبد خضرا کے سائے تلے کھڑے ہو، جب تمہیں یہ سعادت میسر آ جائے کہ تم مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو پھر کعبہ کی طرف منہ نہ کرو، پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کرو، اس لیے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ میزاب کعبہ جو ہے، کعبے کا جو پرنالہ ہے، اس کا رخ جو ہے وہ گنبد خضرا کی طرف ہے۔ ایک عاشق جب حرم کعبہ میں کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر میزاب رحمت کو دیکھتا ہے، خانہ کعبہ کے اس پرنالے کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے، بلکہ کعبہ تو بتوں کا گھر بن چکا تھا۔ کعبہ کو کعبہ بنانے والے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، کعبہ کو قبلہ بنانے والی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیا آپ کو خبر نہیں؟ اور یہ میں کوئی حکایت نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں، دل کے اندر خیال آیا کہ نماز کے اندر ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں میرے آقا حرم میں اس طرح نماز ادا کرتے تھے کہ بھئی یک وقت خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی منہ ہو جاتا۔ مدینہ المنورہ میں یہ ممکن نہیں تھا کہ سمتیں بالکل آپس میں متضاد تھیں۔ اگر آپ کو مسجد قبلتین میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہو تو دیکھیں مسجد اقصیٰ کی جانب جو رخ ہے وہ بالکل قبلہ کے مخالف ہے۔ اس مسجد کے اندر میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران میرے آقا کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی۔ میری اور آپ کی نگاہیں اٹھے تو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، پر کملی والے کی نگاہ نماز کے دوران اٹھے اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف چہرے کو نہیں دیکھ رہے، اس چہرے کے اٹھنے کی جانب جو نیت کار فرما ہے، جس ارادے سے آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں اس ارادے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کا وہی قبلہ بنا دیں گے جو اس قبلے پر آپ راضی ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی ربانی آئی، میرے آقا نے نگاہیں پھر آسمان کی جانب اٹھائی، زبان سے کچھ نہیں کہا، نگاہیں اٹھائی۔ نگاہیں اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ باری تعالیٰ کیا قبلہ بدلنے کا صرف وعدہ فرمائے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں محبوب، تجھے راضی کرتا ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری نماز بھی ختم نہ ہو، تو چاہتا ہے کہ ابھی رخ پھر جائے، تو میری نماز کی خیر ہے، ابھی رخ اپنا کعبے کی طرف پھیر لو۔ پھر احادیث کہتی ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، 2 رکعتیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی، اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی۔ اور یہ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ خدا کی رضا چاہتا ہے 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور عربی زبان کا یہاں ایک اسلوب ہے، فرمایا پیارے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم ضرور بھی ضرور اسے قبلہ بنا دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ شرط نہیں تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنائیں گے، میرے محبوب کریم جس کو چاہتے اس کو قبلہ بنا دیتے، میرے آقا جس کا ارادہ کرتے رب ذوالجلال اس کو قبلہ بنا دیتا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں شب و روز دیکھتی ہوں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کے اندر ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، آرزو پیدا ہوتے ہی رب ذوالجلال اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بڑی بلند بارگاہ ہے، وہاں کا ادب بہت زیادہ ہے،
وہاں کا احترام بہت زیادہ ہے، وہاں کا اکرام بہت زیادہ ہے، اس احترام کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار میرا آج کا موضوع تھا۔ کل بھی میں نے اسی پر معروضات پیش کی۔ زلف عنبری تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق جو بخاری شریف میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک باربر، ایک ہیئر ڈریسر آپ کے بال مبارک کاٹ رہا ہے، اور صحابہ کرام تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ طاف بہی اصحابہ کے کلمات ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے اپنے دامن پھیلا رکھے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اور ایک بال کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان بالوں کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ تو بالوں کی بات ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین کے سفیر بن کر گئے تھے، اور جب واپس آئے تو کفار و مشرکین کو بتایا، کہا کہ ان سے ڈرنے کا سوچنا بھی نہ، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کیسر کے محل میں بھی گیا ہوں، میں نے کسریٰ کی بھی تعظیم دیکھی ہے، میں نے بادشاہوں کی تکریم دیکھی ہے، مگر جو تعظیم اور تکریم اس ذات اقدس کے صحابہ ان سے کرتے ہیں، اس تعظیم و تکریم کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ وضو فرماتے ہیں، ان کے دہن انور سے، ان کے منہ مبارک سے، ان کی کلی کا جب پانی باہر آتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، اپنے سینے آگے کر دیتے ہیں، اپنے چہرے آگے کر دیتے ہیں، بینی مبارک سے یعنی ناک شریف سے پانی باہر نکالتے ہیں، صحابہ کرام اپنے چہرے آگے کر لیتے ہیں، اور اس تر ہاتھوں سے اپنے سینے کو ملتے ہیں، اپنے چہرے کو ملتے ہیں، اور جس صحابی کو ڈائریکٹ وہ تری نصیب نہیں ہوتی، وہ اپنے ہاتھ اس صحابی کے ہاتھ پر لگاتا ہے، جس صحابی کو وہ تری نصیب ہو گئی، اور وہ اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ یہ سفیر مکہ کہنے لگا کہ جو صحابہ اپنے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے پانی کو، اپنے نبی کی بینی مبارک سے نکلے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ گوارا کریں گے کہ اس نبی کا خون زمین پر گرے، لہذا ان سے جنگ کرنے کا اور لڑائی کرنے کا نہ سوچنا۔ صاحبو، نبی یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم تو اس حد تک ہے، 3 صحابہ سے یہ روایت ہے، 3 صحابہ جو عمر میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہو یا سرکار بڑے ہو، اور لفظ اکبر کا استعمال کیا۔ وہ جان رہے تھے کہ پوچھنے والا عمر کے حساب سے بڑائی پوچھ رہا ہے، مگر ان نے عمر میں بھی برابری کے لیے اکبر کے لفظ کو گوارا نہ کیا۔ ان نے کہا کہ اکبر ہمارے آقا ہی ہیں، ہاں فرق اتنا ہے کہ ہماری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم کرتے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم عین ایمان ہے، ذرہ برابر بھی گستاخی دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اور انسان کو نور ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے ایک درد بانٹنے کے لیے آپ سے باندھی ہے، یہ سارے فضائل میں نے ایک کس کاپ سے تقسیم کرنے کے لیے باندھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کے پاس میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، وہ اپنے گھر میں رکھے، ہرگز ان کو لے کر جلسوں میں نہ جائیں، گھروں میں نہ جائیں۔ کیا ہم گناہ گاروں کے لیے میرے آقا کے بال مبارک سفر کریں کہ؟ آپ میرے اس جملے پر غور کریں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار ہم سیاہ کاروں کے لیے محلوں میں گھومیں گے نہیں، تکریم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشبو میں بسا کر اونچی جگہ پر مہکتے ہوئے کمرے کے اندر ان کو اپنی جگہ پر تشریف فرما رہنے دے، پھر اعلان بھی نہ کرے۔ از خود اگر کسی کو خبر ہوتی ہے تو وہ آپ کے گھر آئے، وہ آپ کے دروازے پہ آئے، وہ با سلیقہ آئے، با طہارت آئے، با وضو آئے، نیا لباس پہن کر آئے، اور دروازہ کھٹکھٹائے، آپ اندر باہر آئیں، آپ پوچھے بھائی کہاں سے آئے ہو، وہ کہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اس لیے آئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے آقا کے بال مبارک ہیں، میں ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، یہ جلسوں میں لے جانا، یہ جلسوں کو بڑھانے کے لیے ان کو استعمال کرنا، لوگوں کو بٹھانے کے لیے ان کو استعمال کرنا، دوستو یہ ہرگز ادب نہیں ہے، یہ ہرگز ادب نہیں ہے۔ میں آپ کی طرف سے یہ اعتذار پیش کر رہا ہوں، آپ کو کسی نے یہ دعوت نہیں دی،
تقریباً یہ دعوت آپ کو نہیں ملی۔ آپ تو جو کرتے ہیں محبت کے لیے کرتے ہیں، آپ کی محبت آپ نے اس جانب سوچا نہیں، مگر میں آپ کی سوچوں کا رخ اس جانب بدل رہا ہوں۔ ایسے بھی مجھے اتفاق ہوا کہ ایک گھر میں 3-4 آدمی بیٹھے تھے اور وہ وہاں پر نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں فون آیا، اور فون کرنے والے نے یہ کہا کہ میرے پاس منہ مبارک ہے، میں لے کر آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ بھلا منہ مبارک کی تشریف آوری کے لیے فون کر کے ہمیں اجازتیں مانگنی پڑے گی؟ نہیں ہے ادب، بالکل نہیں ہے یہ ادب۔ منہ مبارک جہاں پر تشریف فرما ہے وہاں پر تشریف فرما رہنے دیں۔ منہ مبارک جس گھر کی سعادت ہے ان کو وہاں رہنے دے۔ ایک دن رکھے سال میں، ایک دن رکھے، یہی بزرگوں کا معمول تھا۔ بزرگ ہر روز زیارت بھی نہیں کرواتے تھے، سال میں ایک دن مقرر تھا، پھر دور و دراز سے لوگ سفر کر کے میرے آقا کی محبت سے سرشار ہو کر آتے اور منہ مبارک کی زیارت کرتے۔ صاحبو، منہ مبارک کو لے لے کر مت پھرو، مجھے پتا ہے کہ تم بے خبری بھی ایسے کر رہے ہو، اس لیے کہ کوئی صاحب ایمان عدم تعظیم کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس جانب تمہارے رخ کو موڑ رہا ہوں، کوئی عالم دین اس کی توجہ نہیں کرے گا، اس جانب توجہ نہیں رہی۔ منہ مبارک کو اپنے گھر میں رہنے دو، اسے خوشبو میں بسا کے رکھو، اونچی جگہ پر رکھو، تعظیم سے رکھو۔ ہر روز اس کمرے میں جا کر تعظیم و تقریب سے سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ ایک دن مقرر کر دو کہ اس دن زیارت ہوگی، پھر بے شک کوئی لندن سے آئے، کوئی گلاسکو سے آئے، وہ آپ کے پاس آئے، وہ منہ مبارک کے لیے چل کر آئے۔ منہ مبارک کیوں ہم غریبوں کے لیے گلی گلی جائیں؟ میری یہ دعوت ہے، میرا یہ دکھ ہے، میرے یہ آنسو میری روح کی کسک ہے۔ میں کئی پروگراموں میں گیا ہوں، میرا دل دہل جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں، میں کس طرح کروں کہ لوگوں کو بٹھانے کے لیے ایک طرف منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، ایک طرف لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے خود اعتذار پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس جانب خیال نہیں ہے، آپ کی اس جانب توجہ نہیں ہے، لہذا جہاں تک میری یہ آواز پہنچا سکتے ہو میرے دوستوں پہنچاؤ۔ یہ کسی ذاتی غرض سے نہیں، میں نے اپنی زندگی کا مقصد آقا کا ہجر و فراق بانٹنا بنا لیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہائے جائے، دل سے پکارا جائے، دل سے آقا کا انتظار کیا جائے، اور دل سے کبھی جامی کی آواز میں کہا جائے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سیاہ عالم محمد را خبر کن، اور کبھی امام زین العابدین کی آواز میں کہا جائے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم، اور کبھی علامہ اقبال کی زبان میں کہا جائے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، وقت ختم ہو گیا ہے، اسی کو دعا سمجھ لینا، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اللہ رب العزت کے ہاں بڑا احترام ہے۔ اس اسم گرامی کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے مولا، دعا کے لمحات بھی تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی نظر کیے ہیں۔ تو ہمارے دلوں کی تمناؤں کو جانتا ہے، تو ہماری آرزوؤں کو پہچانتا ہے، تو دلوں کے اندازوں کو پہچانتا ہے۔ میرا مولا، تیری بارگاہ میں جس نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اس کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اس کے ہاتھوں کو بھر دینا، دامان عزیز کو لبریز کر دینا۔ میرے مولا، جو گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں ان کے گناہ بخش دے، ہمارے جانے والوں کو، ہمارے اسلاف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا رب العالمین، ہر صاحب ایمان کو عزت و کرامتیں عطا فرما دے، نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، اولاد بلاد اسلامیہ کی یا رب العالمین عروج عطا فرما، ہر صاحب ایمان کو عظمتیں اور عروج عطا فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما،
ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے محفوظ فرما، ساری انسانیت کو امن و سکون عطا فرما، اس کرونا وائرس کی دہشت اور وحشت سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو فتح مبین عطا فرما، مسلمانوں کو عظمت اور عروج عطا فرما، ہر دکھی دل کے دکھ کو دور فرما، جو ماں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو اولاد اپنے والدین کی شفقتوں سے محروم ہیں ان کے والدین کو اولاد کے لیے پیک کرانے شفقت فرما یا الہ العالمین۔ جن گھروں میں جھگڑے ہیں وہاں پر امن پیدا فرما، ہمارے فسادات کو دور فرما، ہمارے گھروں کو جنت کے گہوارے بنا دے، ہمارے لیے اس امن اور سکون کو لوٹا دے یا رب العالمین۔ زیارت حرمین شریفین عطا فرما دے۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم۔ اللہم ارزقنا زیارت حبیبک المکرم، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک الاشرف، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک المعظم، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک المکرم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ مولا لاکھ واری میں توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے تے مولا آسا رکھن والا، تے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جاون میں جہے منہ کالے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ روزہ افطار کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں، نماز مغرب کو ادا کریں۔ اور میرا خصوصی پیغام ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہر گھر کو مسجد بنا دیں، ایک کمرے کو خاص کر لیں، وہاں پر جماعت کا اہتمام کریں، اپنے لیے نمازوں کی جماعت کے ٹائم ٹیبل مقرر کریں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو کھڑا کریں، اپنے بھائیوں کو کھڑا کریں۔ پہلے بڑوں کے ساتھ بنائیں، اس کے بعد بچوں کے ساتھ بنائیں، پھر خواتین کے ساتھ بنائیں۔ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کریں، ہر گھر کو مسجد بنا دیں۔ شاید قدرت نے یہی دیکھنا تھا کہ کیا ہر گھر مسجد بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ گھروں میں مساجد کا اہتمام کر لیں۔ آپ کی تڑپ کے صدقے پروردگار عالم آپ کو یوں ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسے آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہو۔ اور نماز تراویح 20 رکعتیں ہیں، آپ کی سنت تبھی ادا ہوگی جب 20 رکعتیں ادا کرو گے۔ 8 رکعتیں تو میرے آقا نماز تہجد ادا کرتے تھے، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے جنہوں نے 8 تراویح کا قول کیا ہے۔ 8 تو تراویح نہیں تھیں، 8 تو نماز تہجد تھی، اس لیے کہ حدیث پاک کے کلمات یہ ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں میرے آقا رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں 8 رکعتیں تہجد کی ہوتی تھیں، 3 رکعتیں صلاۃ الوتر کی ہوتی تھیں، جس کو سنت موقدہ کہا گیا ہے۔ جو رمضان المبارک میں سنت موقدہ ہے وہ 20 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت کی سے ہی ادائیگی سے ہی سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل 8 بجے انشاءاللہ العزیز پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو تابدار اور زلف عنبری کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میرے اس پیغام محبت کو ہر صاحب ایمان تک پہنچا دو۔ مجھے سبسکرائبنگ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لائکنگ کی ضرورت نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل جس غم میں تڑپ رہا ہے
وہ غم امت مسلمہ کے ہر فرد میں میں تقسیم کر دوں، تاکہ ہر آنکھ میرے آقا کے فراق میں رونا شروع کر دے، ہر دل میرے آقا کے ہجر میں دھڑکنا شروع کر دے، ہر آنکھ میرے آقا کی یاد میں بیدار رہنا شروع کر دے، ہر ذہن میرے آقا کی یادوں میں مہکنا شروع کر دے۔ کل تک خدا حافظ، اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔